جب یہ فلسطین کا ایشو سٹارٹ ہوا تھا، پیک پر جب پہنچا تھا، تو تب میں نے خود سے چند سوالات کیے تھے بینگ اے مسلم۔ میں نے کہا کہ ان حالات میں کیا کیا جانا چاہیے۔ حالات دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، یعنی پوری دنیا میں اگر کہیں آپ مجھ سے مظلومیت کی تصویر کا پوچھیں گے تو میں کہوں گا مسلمانوں کو دیکھ لو۔ اور باعث شرم کی بات ہے، ندامت کی بات ہے کہ 2.25 ارب کے قریب پہنچنے لگی آبادی مسلمانوں کی، لیکن حالت یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں، نہ G10 میں شامل ہے، نہ G15 میں شامل ہے، نہ G7 میں شامل ہے، نہ ہی عالمی قوانین میں ہم سے کوئی مشورہ کہتا ہے تمہاری بھی کوئی رائے ہے، تم بھی کچھ بتانا چاہتے ہو دنیا میں کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں لکھا ہوا آ جاتا ہے حکم نامہ، اس پر عمل کرو اور منہ بند رکھو۔ موقع کی نزاکت سے میں خود، مجھے پتہ ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہوں گی، لیکن آج یقین مانیں کہ اس وقت اس چیز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جانیں حال کا امر کیا ہے، اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ یہ جتنے آپ فضائل سنتے ہیں اور جتنے لمبی لمبی تہجدوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ تب کی باتیں تھی جب نظام قائم ہو چکا تھا، جب 3 بر اعظم سے تجاوز کر گئی تھی اسلامک حکومت۔ ہم تو رمضان میں سو رہے ہوتے ہیں، احسان کرتے ہیں روزہ رکھ کے، ہم نے پورا ایک سپارہ پڑھا ہے۔ صحابہ جنگوں کے لیے جاتے ہوتے تھے، کب فتح ہوا ہے مکہ؟ تو وہ بیٹھ کے تسبیح کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن کتنا نازل ہو چکا تھا۔ بات یہ سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت حالات یہ نہیں ہے کہ 6 گھنٹے 10 ویسے اول تو وہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی ہیلا ہے جان چھڑانے کا صرف، کہ اس وقت وہ معاملات، وہ راستے کیسے ہموار کیے جائیں۔ تو میں نے خود سے چند سوالات کیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے دیکھا سنا، آراء علماء سے ان کی آراء سنی، تو عوام الناس کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کرے تو حکومت کرے۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کرے کام تو حکومت کرے۔ حکومت سے کی طرف نگاہ ڈالو تو حکومت سے یہ چیز ملتی ہے کہ ایک ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر بندہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر انفرادی طور پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے مختلف راستے تھے۔ ایک تو بلو پرنٹ تھا طالبان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی انقلاب برپا کرنے کی، وہ پاکستان کے لحاظ سے بالکل فلاپ آئیڈیا، وہاں کا لٹریسی ریٹ 30% سے بھی نیچے ہے۔ پھر ایک اور جو تنظیمیں اسلامک حکومتوں نے بنائی، وہ بھی بالکل قرآن سے ان کا تصادم ہے کہ ایک انسان کی جان لینا، مسلمان کی نہیں، انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ تو پھر سوچا میں نے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، یعنی کیا ہم اسی طریقے سے بری ہو جائیں گے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے؟ فار ایگزامپل اگر مجھے بھوک لگی ہے یا میرے پاس کوئی خوراک نہیں ہے، لباس نہیں ہے، تو میں بیٹھا رہتا ہوں، اوپر سے آئے گا من و سلوہ۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں۔ پھر مجھے قرآن کا وہ نقشہ یاد آتا ہے بنی اسرائیل کا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، فتح ہوگی تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ 40 سال کے لیے ذلیل و خوار ہو کے پھرو۔ مجھے بالکل یہ نقشہ یاد آتا ہے جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے ڈائیلاگ سے کبھی حل نہیں ہو سکتا، جس نے پاکستان ڈائیلاگ سے لیا۔ قائد اعظم ایکسٹریمسٹ تنظیموں کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے یہ چیز ڈائیلاگ سے کرنی ہے، اور انہوں نے حاصل کیا۔ لیکن کشمیر کے معاملے پہ وہ بھی بول اٹھے کہ یہ ڈائیلاگ سے کبھی حل نہیں ہوگا۔ کمانڈر ان چیف کو کہا، اس نے کہا سوری ہم نہیں جاتے۔ تو مجھے وہی نقشہ ذہن میں آتا جو بنی اسرائیل کو کہا تھا، ابھی چونکہ قرآن نازل نہیں، نبوت بھی ختم ہو چکی، سارا کچھ ہو چکا، ورنہ ہمارا بھی نقشہ کھینچا جاتا۔ کتنے سال ہو چکے؟ 75 سال ہو گئے، انہیں تو پھر 40 سال سزا ملی تھی۔ پھر ان حالات میں اگر پہلے تو میں بتاؤں حالات کیا ہیں، اس کے بعد میں حل کی طرف بھی بتاؤں گا۔ ویسے تو نہ حالات کا کسی کو پتہ ہے، اگر وہ بتا بھی دے تو اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں کوئی بتاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ 75 سال یہ وہ حالات ہیں۔ دیکھو ابھی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، وہ معاملات نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ بیٹھا ہوا ہے۔ مینٹل کیپیسٹی یا کیلیبر اس لیول کا ہے جو آج سے 100 سال پہلے 50 سال کا بھی نہیں ہوتا تھا، جو آج 15 سال کے لڑکے کا ہے۔ بٹ ناٹ بیونڈ دی لمٹ، ود ان دی لمٹ۔ اگر ان حالات میں ہم رہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو تو جواب دیں ہیں ہی ہیں ہم۔ قیامت کے دن ان 6 لاکھ لوگوں کا بھی گریبان ہوگا، ہمارا گریبان ان کے ہاتھوں میں ہوگا کہ جنہوں نے اس کو ملک کو بنانے کے لیے اپنی قربانیاں دی تھی۔ 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے تھے، 6 لاکھ، جس میں دودھ پیتے ہوئے بچے بھی شامل ہیں، جس میں حاملہ عورتیں بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں پتہ تھا کہ ہم ادھر سے ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان بنے، اپنی خدمات، اپنا مال پیش کیا۔ اس کے لیے ایوب خان کا مجھے ایک کام بڑا پسند ہے۔ ایوب خان نے بڑی خوبصورت، اس نے کہا یہ کیا منافقت لگائی ہوئی ہے، ہٹاؤ اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان، سیدھی طریقے سے لکھو جمہوریہ پاکستان، ریپبلک آف پاکستان۔ Why are you calling Islamic Republic of Pakistan؟ تو ہماری جیسی عوام تھی، انہوں نے ریلیاں نکال لی کہ یہاں لفظ بدلو، تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حالت پتلی ہوگی، اس نے کہا اچھا لکھ لو۔ اب عوام کو اس سے پرابلم ہو گئی کہ ایک لفظ ہٹا دیا۔ کہاں ہے اسلام؟ نظام کیسا ہے؟ باقی انفرادی طور پر تو جو ہے اللہ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ سودی نظام کے ساتھ میں بھی جنگ کے لیے آؤں گا، میرا رسول بھی آئے گا۔ اس پہ کوئی ریلی نہیں نکلی آج تک۔ اس چیز کو کہتے ہیں ترجیحات کیا ہیں ہماری، یعنی جس کی دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس سے ہم نے فور گرانٹیڈ لے لیا، اور جو سیکنڈری چیزیں ہیں اس سے ہم نے بنا لیا کہ یہ چیز ختم کرو گے تو تم اور میں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے، ورنہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق کمزور ہے۔ ایسے نہیں، بے شمار پوری رات آپ کو مراقبے کرنے والے ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، تلاوتیں کرنے والے ملیں گے، نوافل پڑھنے والے ملیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق والا کوئی نہیں ملے گا۔